میں گزارش کروں گا کہ ایسے افراد جو ہم کو دور سے دیکھ کر کے ہمارے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، دور سے دیکھ کر کے ہمارے بارے میں حکم لگاتے ہیں، ان کو قریب آنا چاہیے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے ہماری فکر کے بارے میں، ہماری کارکردگی کے بارے میں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور و تدبر کر کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ لہذا میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، تبادلہ خیال ہو اور قرآن و سنت اور منہج سلف کی دلائل کی بنیاد پر گفتگو کی جائے اور بتایا جائے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اسلام کی ہزاروں تعبیرات ہیں جو بر صغیر میں اسلام کے نام پر پیش کی جاتی ہیں، لیکن کون سی تعبیر صحیح ہے، کس کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے، کس کو رد کیا جانا چاہیے، یہ دلائل کی روشنی میں بحث کا ایک مسئلہ ہے جس پر غور و تدبر کیا جانا چاہیے۔ محترم سامعین، آج کل کچھ لوگ منہج کہہ کر اپنے آپ کو منہج کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ ان کے ہر خطبے، ہر تقریر اور ہر درس میں بس منہج کی لن ترانیاں سننے کو ملے گی۔ بیچارے سادہ لوح، سیدھے سادے معصوم لوگ ان کی زبانی بیان بازی کو سن کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے مخلص، خیر خواہ اور مسیحا ہیں۔ دین کے سچے داعی بس یہی لوگ ہیں، باقی دوسرے تمام لوگ سہولت کار ہیں۔ اب تاثرات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ میں مولانا عبدالحمید رحمانی کے گوشہ جگر مولانا محمد رحمانی مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات اس سیمینار کے حوالے سے سامعین اور حاضرین کے سامنے پیش فرمائیں۔ مولانا محمد رحمانی مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وی سی صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ایسے ہی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نام عبدالحمید فاضلی صاحب، ہمارے بزرگ اور ہم پر اتنی بڑی مہربانی کرنے کے لیے فضا ہموار کرنے والے جناب عبید اللہ فیض صاحب حفظہ اللہ، دیگر ذمہ داران اور سیمینار میں حصہ لینے والے جو بھی افراد ہیں، ایسے ہی سنابلی طلبہ اور طالبات، دیگر طلبہ اور طالبات اور سامعین و سامعات، باتیں بہت ساری ہیں اور میں گزارش کروں گا کہ مجھ کو تھوڑا سا برداشت کیا جائے، اور برداشت کرنا یہ یونیورسٹی کی خوبی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایک دوسرے کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل بالکل۔ تو میں اصل میں بنیادی طور سے سیمینار کے تمام سیشنز اور تمام نشستوں پر تھوڑی سی گفتگو طلباء اور طالبات سے اور علماء سے اور ذمہ داران سے کچھ گزارشات کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھ کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ باتیں اخلاص کی بنیاد پر، رب کائنات کی رضامندی کی بنیاد پر زبان پر آئیں اور ہم اس کی اہمیت اور سنجیدگی کو سمجھ کر کے اسلامی تعلیمات کے تقاضوں کے تحت ان پر غور و تدبر کر سکیں۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ بہت ساری چیزیں یہاں پر آئیں۔ آج کے دن کی پہلی نشست میں ایک بات آئی تھی، اس کے بعد میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا تھا، اس کی جانب اشارہ کر دوں کہ یہاں پر صدر نشست نے محترم سعود عالم قاسمی صاحب حفظہ اللہ نے یہ بات رکھی تھی، جس کی وضاحت میں نے ان کے سامنے کر دی تھی اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا اور اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ مولانا رحمہ اللہ یعنی والد گرامی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد سینٹر کو بعض فلیٹس میں یا اسی طریقے سے بعض جائیدادوں تک محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ غلط بیانی ہے، ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اب بھی زندہ ہے اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ انہی کے دور میں سینٹر کے کرائسس کے نتیجے میں تھوڑے بہت فیصلے کچھ جائیدادوں کو بیچنے کے مجبوری کے تحت لیے گئے تھے، جو اب تک روب عمل آ رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد مزید جائیدادیں بڑھی ہیں، پروجیکٹ تیار کیے گئے ہیں، مختلف شعبجات کو تیار کرنے اور آگے بڑھانے کے پلان بنائے گئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ذمہ داران کے بارے میں اطمینان رکھیں۔ اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے یہ قافلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ ایسے ہی والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں پر توجہ دینے کے لیے یہ جو سیمینار منعقد کیا گیا،
اس میں عمومی لحاظ سے تمام کاوشوں پر غور و تدبر کرنے کی گزارش، اور بالخصوص مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بارے میں ان کی جو کاوشیں ہیں، جس کا تذکرہ یا اشارہ میں نے کل افتتاحی خطاب میں بھی کیا تھا، اس پر یونیورسٹی کے ذمہ داران سے میں غور و تدبر کرنے کی گزارش کروں گا۔ یونیورسٹی کے ذمہ داران نے ایک تجویز یہ رکھی کہ مولانا رحمہ اللہ کی، والد گرامی رحمہ اللہ کی تحریروں کا انگریزی ترجمہ کیا جائے۔ میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ بعض جگہوں پر افتتاحی اجلاس میں شعبہ اسلامیات کے ذمہ دار نے یہ بھی کہا، بعض ذمہ داران نے یا طبیہ کالج کے ذمہ داران نے، کہ اسلامی اسٹڈیز کے شعبے میں مولانا کے نام سے کوئی چیز قائم کی جائے، کوئی گوشہ بنایا جائے تاکہ ان کے مشن کو استحکام حاصل ہو۔ میں اس کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں یہاں پر اس بات کا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیمینار کے دوران چند باتیں ایسی آئی ہیں جس سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے، اور اختلاف لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے، اختلاف کسی کی توہین و تنقیص کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف قرآن و سنت اور منہج صحابہ اور فہم سلف صالحین کے دفاع کے لیے، علم نافع اور دنیاوی اور شرعی علوم کے درمیان تفریق نہ کرنے کی ایک بات دوران سیمینار کسی سیشن میں آئی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جس علم کے مکلف ہیں وہ یقیناً دنیاوی علوم بھی ہیں، شرعی علوم بھی ہیں، لیکن واجبی طور سے ہم سے شرعی علوم کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو اس بات پر ابھارنا چاہیے کہ وہ دنیاوی علوم کا حصول دوسری قوموں کے بالمقابل زیادہ کامیابی اور محنت و جستجو سے کریں، لیکن اس کا استعمال بھی دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کی تعبیرات کے لیے بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ لہذا اس میں تفریق جو کی جا رہی ہے، تفریق نہ کرنے کی جو بات ہے، اس سے مکمل اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی طلباء اور طالبات سے میں یہاں پر گزارش کروں گا کہ اپنے دینی تشخص کو باقی رکھیں، خاص کر کے مدارس اسلامیہ کے جو طلباء یا طالبات فارغ ہو کر کے اس فضا میں آتے ہیں، جو مختلف مکاتب فکر کے جامعات اور مدارس سے نکل کر کے آتے ہیں، ان کے جامعات اور مکاتب فکر کی محدود فکر ان کے تعلیمی اداروں میں ان کو دی جاتی ہے۔ یہاں آنے کے بعد ان کو وسیع پیمانے پر اس کو مزید نکھارنے اور مختلف طبقات سے اپنے تعلقات استوار کر کے اس کو حقیقی معنی میں قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کا جو موقع ہے، یہ ان کی مسئولیت ہے۔ اس مسئولیت پر غور و تدبر کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ بھی یہاں آ کر کے مدارس کے طلباء اور طالبات بھی اسی ماحول میں ڈھل جائیں جو ماحول غیر اسلامی ہے، تو ان کی مسئولیت کا حق ادا نہیں ہوگا اور آخرت میں جواب دہی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری ایک اہم بات جس کی جانب میں اشارہ ضرور کروں گا، بلکہ وضاحت کے ساتھ گفتگو کروں گا، وہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر یہ بات بار بار آتی رہی، اور افتتاحی اجلاس میں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور یہاں پر بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا تنقیدی زندگی کا جو تنقیدی پہلو ہے اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ میں اس بات سے اتفاق اس وجہ سے نہیں کرتا کہ جس معاملے کے رد عمل میں وہ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جن الفاظ کو ہم شدت پسندی پر منحصر کرتے ہیں، محصور کرتے ہیں، اگر معاملہ دیکھا جائے کہ کس معاملے یا کس فکر کی بنیاد پر انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے الفاظ عدل پر مبنی نظر آئیں گے یا اس فکر کے بالمقابل وہ ہلکے نظر آنے لگیں گے۔ لہذا صرف تنقید کے پہلو پر غور و تدبر نہ کیا جائے، بلکہ وہ دیکھا جائے کہ تنقید کے اسباب کیا ہیں۔ اگر ہم مطلقاً یہی بات کہیں تو محدثین کی پوری تاریخ آپ پڑھ لیں، محدثین کی تاریخ میں جرح و تعدیل کا جو باب ہے اس کی تنقید اور اس کے الفاظ کا آپ جائزہ لیں گے تو اسلام کی پوری تعبیر نکل کر کے سامنے آئے گی۔ ہم اس تنقید کی بنیاد پر محدثین کو کنارے کر دیں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا تاریخ کا حصہ اسلام سے الگ کرنا پڑ جائے گا۔ لہذا میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا اپنے بزرگ عبید اللہ فہد صاحب سے بھی، دوسرے بزرگوں سے بھی، کہ تنقید کے اسلوب سے زیادہ اس معاملے پر غور و تدبر کیا جائے جس معاملے کی بنیاد پر تنقید کی تحریک پیدا ہوئی۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ ہلکے نظر آئیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خانہ کعبہ ایک چوکون کمرہ ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، اور اس کے اوپر کوئی تنقید کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کتنی بھی شدید ہو جائے اس قسم کے تبصرے پر وہ شدت اختیار نہیں کر سکتی۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ انصاف کے ساتھ ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اس جرأت کے لیے میں پھر سے معذرت خواہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو حقیقی معنی میں قرآن و سنت اور قرآن و سنت کو صحابہ کرام اور سلف صالحین کے فہم کی بنیاد پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا محمد رحمان صاحب۔ اب میں آج کے مہمان خصوصی مولانا محمد رحمانی ثنابلی مدنی صاحب
جو پریزیڈنٹ ہے ابو کلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نیو دہلی کے، ان کو درخواست کروں گا کہ وہ آئیں تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے چیئرمین اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نام پروفیسر عبدالحمید صاحب فاضلی حفظہ اللہ، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے دیرینہ جانکار اور ان سے دیرینہ تعلقات رکھنے والی شخصیت پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب، پروفیسر محمد ثناء اللہ صاحب جو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وابستگی رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے خطاب میں اس کا تذکرہ کیا، استاذ محترم مولانا عاشق علی صاحب اثری حفظہ اللہ، مولانا شمیم احمد خان ندوی حفظہ اللہ، پروفیسر ضیاء الدین صاحب اور پروفیسر بدر الدجا خان صاحب، اور ایسے ہی اس سیمینار کے آرگنائزر جو کہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغ التحصیل ہیں عبد الوحید خان صاحب سنابلی، میں ان کو مولانا اور فضیلت الشیخ بھی کہنا چاہوں گا کیونکہ ان کا سابقہ اور ان کا ماضی اسی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو اپنی اس زندگی کے اس پہلو پر بھی غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلباء اور طالبات، سنابل کے فارغین اور فارغات اور دیگر سامعین و سامعات، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی اور جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں، وہ سب کے سب لوگ مخاطب ہیں۔ بہت اختصار کے ساتھ میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تمہید میں اس بات کی صراحت کر دینے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں جو علامہ اقبال کے اس شعر سے اس کی ترجمانی ہو جاتی ہے کہ وہ ثابت وہ سیارہ۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے آگے، ان کے بعد ان کے خلف الرشید کی حیثیت سے ان کو جانا جاتا ہے، لیکن علمی لحاظ سے اگر میرا جائزہ لیا جائے تو میں ان کے آگے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں، لیکن اس ناتوا کندھوں پر والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہشات کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ڈالی گئی تھیں، اللہ رب العالمین مجھ کو اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سیمینار کے معزز مہمان اور مہمان خصوصی پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب نے ایک چیز کا تذکرہ کیا، میں اختصار کے ساتھ تمہید میں کچھ تبصرے کر کے اپنے موضوع پر آؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے آ کر کے ان سے کہا کہ مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت متشدد تھے، لہذا ان کے اوپر یہ سیمینار رکھنے کا کیا معنی بنتا ہے۔ مسلمانوں کے طبقات میں یا مسلمانوں کے معاشرے میں ایک عجیب چیز ہے، وہ عجیب چیز یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی پیروی اور سلف صالحین اور صحابہ کرام کے منہج کی پیروی اگر تشدد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تشدد سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تشدد جو ہے جس کی ہم تعبیر تشدد سے کرتے ہیں، یہ در حقیقت تمسک ہے، غیرت ہے، حمیت ہے، جو قرآن و سنت کے تئیں ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ لہذا میں گزارش کروں گا پروفیسر صاحب سے کہ ان لوگوں کو ہم سے ملوایا جائے تاکہ ہم ان کے ذہن کو پڑھ سکیں اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ ایسے ہی میں گزارش کروں گا کہ ایسے افراد جو ہم کو دور سے دیکھ کر کے ہمارے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، دور سے دیکھ کر کے ہمارے بارے میں حکم لگاتے ہیں، ان کو قریب آنا چاہیے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے ہماری فکر کے بارے میں، ہماری کارکردگی کے بارے میں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور و تدبر کر کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ لہذا میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، تبادلہ خیال ہو اور قرآن و سنت اور منہج سلف کی دلائل کی بنیاد پر گفتگو کی جائے اور بتایا جائے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اسلام کی ہزاروں تعبیرات ہیں جو بر صغیر میں اسلام کے نام پر پیش کی جاتی ہیں، لیکن کون سی تعبیر صحیح ہے، کس کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے، کس کو رد کیا جانا چاہیے، یہ دلائل کی روشنی میں بحث کا ایک مسئلہ ہے جس پر غور و تدبر کیا جانا چاہیے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پڑھے لکھے طبقے کے درمیان اس طرح کی گفتگو کرنی پڑے تو اس پر تکلیف کے اظہار کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلفی اور اہل حدیث فکر سے تھا، منہج سے تھا، اور وہ دلائل کی بنیاد پر ہر چیز کو پختگی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے قائل تھے، اور اس بات کے قائل تھے کہ ہم سب کا احترام کریں، سارے مکاتب فکر کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، سب کا احترام ملحوظ رکھا جائے، لیکن دلیل سے زیادہ کسی کو احترام نہ دیا جائے۔
دلیل کی بنیاد پر لوگوں سے گفتگو ہو، تبادلہ خیال ہو، اور دلیل کی بنیاد پر جو دلیل میں کمزور ہے وہ پیچھے ہٹے اور آ کر کے دلیل کے مطابق ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کام کرے. یہ مکتب فکر اور یہ فکر ان کے اندر موجود تھی. پروفیسر محمد ثناء اللہ صاحب نے، جو ایک لمبی مدت سے مجھ سے بھی متعارف ہیں، انہوں نے صحیح تعبیر پیش کی کہ یہ شدت پسندی یا اس انداز کے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں یہ در حقیقت تشخص ہے، امتیاز ہے. اس امتیاز کو روا رکھا جانا چاہیے اگر یہ دلائل کی بنیاد پر کوئی شخصیت پیش کرتی ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 کرائے کے کمروں پر 1980 میں قائم کیا تھا. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی ایک اینٹ بھی ایسی نہیں ہے جس کو قصدن کسی شخصیت کے مفاد کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیے جانے کو وہ روا سمجھتے ہوں. اللہ رب العالمین ہم کو اسی طریقے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کھلے الفاظ میں اس بات کے اظہار کو اس وجہ سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور بدنام کرنے کے جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں، لہذا انصاف سے کام لیا جانا چاہیے. تو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہمہ جہت ہے. میں آج کے اس سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں مسلم یونیورسٹی کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کتاب کے اجرا کے بعد جو تاثرات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے بعض چیزوں کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں تکرار ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اس مجموعے مقالات کی ٹیم نے اس میں سے تکرار کی بہت ساری چیزیں حذف کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں، کیونکہ بہت سی شخصیات ہوتی ہیں جن کی باتوں کو پیش کیا جانا امانت داری کا تقاضا ہوتا ہے. اس میں اسی طرح سے اس میں رتب و یابس اس کی بھی تفریق کی گئی ہے، اس کو فرق کیا گیا ہے. اس کے باوجود بشری تقاضے سے بشری کوشش ہے، اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے. آج کے اس خطاب میں اختصار کے ساتھ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف ان کاوشوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. بقیہ چیزیں ڈاکومنٹری فلم میں آپ ایک خاکہ اس کا دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں گے مسلم یونیورسٹی سے متعلق والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشیں کیا تھیں. اس کے اشارات میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کے موضوع سے. 1 مارچ 1972 میں 15 روزہ ترجمان میں انہوں نے ایک مضمون تحریر کیا. مجموعہ مقالات کی پہلی جلد میں، جو مجموعہ مقالات والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں پر مشتمل ہیں اور 4 جلدوں پر پھیلے ہوئے ہیں، اس کی پہلی جلد میں یہ ساری کی ساری تحریریں یکجا کر دی گئی ہیں. تو انہوں نے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مسٹر چھاگلا کے ذریعے اقلیتی کردار کو مجروح کرنے کے بارے میں اس تحریر کے اندر تفصیلی گفتگو کی ہے. دوسری تحریر جو ان کے قلم سے لکھی گئی اس کا عنوان تھا مسلم یونیورسٹی سیکولرزم کی ایک بڑی آزمائش. 1 اپریل 1972 میں یہ تحریر شائع ہوئی. اس میں بھی مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی اور اقامتی کردار کی مظلومیت پر اور دیگر مسائل پر تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے اور اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ مسز اندرا گاندھی سے متعلق یہ شکوہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شریف الطبع اور با اخلاق طلبہ جو یونین سے وابستہ تھے، انہوں نے جا کر کے جب اندرا گاندھی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو پتہ نہیں کون سے اسباب کی وجہ سے مسز گاندھی نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا اور ان لوگوں کو اس کا دھچکا لگا. اسی طریقے سے تیسری تحریر جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے متعلق ان کی ہے اس کا عنوان ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز کنونشن کا اجتماع. یہ ایک رپورٹ ہے جو 1972 15 اپریل کو شائع کیا گیا. ایسے ہی چوتھی تحریر اولڈ بوائز مسلم یونیورسٹی کے اجتماع کا پس منظر جو 1 مئی 1972 میں شائع ہوئی، اس میں بھی امت اسلامیہ اور ملک کے ذمہ داران اور سنجیدہ طبقے سے اس بات کی اپیل کی گئی کہ یہاں کے مسائل کے لیے سب کو آگے آ کر کے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے. 5ویں تحریر جو شائع ہوئی اس کا عنوان تھا آل انڈیا مسلم یونیورسٹی کنونشن. 1 مارچ 1973 میں یہ تحریر انہوں نے لکھی. کنونشن کا استقبال اور مسلمانوں سے اس سے متعلق تعاون کی اپیل کی گئی. 6ٹھی تحریر کی سرخی تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کنونشن. 1 اپریل 1973 میں یہ تحریر شائع ہوئی. 7ویں تحریر تھی مسلم یونیورسٹی بند کر دی گئی. 15 اپریل 1973 مسلم یونیورسٹی کنونشن کی کارروائی کے چلتے حکومت کی طرف سے غیر معینہ مدت کے لیے یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا اور اس میں جو خوفناک سیاست کھیلی گئی اس کی پوری ترجمانی اس تحریر کے اندر موجود ہے. 8ویں تحریر جو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے متعلق لکھی ہے اس کا عنوان ہے مسلم یونیورسٹی کھل رہی ہے مگر. یہ 1 مئی 1973 کی تحریر ہے. 1947 کے بعد سے ہی یونیورسٹی کے ساتھ جو سوتیلا سلوک کیا گیا
اور 1951 میں یونیورسٹی کے سلسلے میں جو قوانین پاس کیے گئے اس کی تردید اور اس کے شکوے پر مشتمل یہ پوری کی پوری تحریر ہے. نئی تحریر ہے، نہ ہوئی کوئی غیر مسلم یونیورسٹی. 1 جولائی 1973 میں یہ تحریر انہوں نے سیاہ بل جو 1972 میں پاس کیا گیا اس کے خلاف شکوے پر مشتمل اس تحریر کو مجلہ ترجمان کے اندر پیش کیا. ایسے ہی ایک تحریر جو مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہے اس کا خلاصہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ تحریر ہے مدارس میں سائنسی تعلیم کی ترویج کی ضرورت. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مرکز فروغ سائنس کے زیر اہتمام 1987 میں مارچ 1987 میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا. مختلف یونیورسٹیوں کے ماہرین کو جمع کر کے اس کے اندر کچھ تجاویز رکھی گئیں. والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر میں تھے، دوران سفر انہوں نے مقالہ تیار کیا اور اس کے اندر بہت ساری تجاویز پیش کی. خلاصہ 3 چیزوں کے شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. انہوں نے کہا کہ مختلف یونیورسٹیوں کے ماہرین کو جمع کر کے علماء اسلام کی نگرانی میں 3 طرح کا نصاب تیار کیا جانا چاہیے. اصل میں یہ تحریر اس مطالبے پر مبنی تھی کہ اگر یونیورسٹیوں میں یا مدارس اسلامیہ میں جدید تعلیم کے اضافے کا اس سیمینار میں مطالبہ کیا جا رہا ہے تو ساتھ ہی یونیورسٹیوں میں شرعی تعلیم کے اضافے کا بھی مطالبہ کیا جانا چاہیے تاکہ نونہالوں کی اخلاقی زندگی کو سنوارا جا سکے. تو انہوں نے فرمایا اس میں پہلی چیز جو 3 نصاب تیار کرنے کی بات ہے، ایسا دینی نصاب جو اسکول اور یونیورسٹی کے درجات میں تمام مسلم طلباء کو حقیقی اسلام اور اس کے عقیدے سے آگہی عطا کر سکے. یہ نصاب BA پاس کورس میں لازمی اور آنرز کورسوں میں اضافی مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جانا چاہیے. نمبر 2، ایک ایسا نصاب جو ہندی، انگریزی، سنسکرت اور سائنسی علوم پر مشتمل ہو. یہ نصاب ایسا ہو کہ ملک کے تمام دینی مدارس کی ابتدائی جماعتوں میں اس طرح بآسانی پڑھایا جا سکے کہ ان مدارس کا نصاب اس سے قطعاً متاثر نہ ہو اور اس کے ذریعے مدارس کے طلباء کو بھی مہارت حاصل ہو سکے. تیسرا نصاب کی تیسری شکل یہ تھی کہ ذہین طلباء کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک جامع نصاب تیار کیا جائے جسے عربی زبان میں اور ادب میں اور دینیات یعنی قرآن و حدیث اور عقائد و فقہ کی تکمیل اور امتیازی حیثیت حاصل کرنے کے بعد ان طلباء کو پڑھایا جائے جن کے دل و دماغ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے مکمل طریقے سے مطمئن ہو چکے ہیں. اس کے لیے معیاری ادارے قائم کیے جانے چاہیے. یہ نصاب کا 3 طرح کا خاکہ تھا جو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، اور اس کی تکمیل کے لیے جب یونیورسٹی سے یا اس ڈھانچے سے اس کی تکمیل کے امکانات ختم ہو گئے تو اسی علی گڑھ میں انہوں نے ایک زمین خریدی تھی جو بعد میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے پروجیکٹ فیل ہو گیا. اس میں ان کا ارادہ یہ تھا کہ مدارس کے فارغین کو جدید علوم اور یونیورسٹی کے فارغین کو شرعی علوم کے تخصص کے لیے باقاعدہ لا کر کے ٹھہرایا جائے اور یہاں کے اساتذہ اور پروفیسران کے ذریعے ان کی تربیت کی جائے. لیکن اللہ رب العالمین کو شاید وہ منظور نہیں تھا. اب اس سیمینار میں 2 پیغامات ہیں جس کو میں ذکر کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا. پہلا پیغام ہے سعودی امبیسی کا. ہم نے وقت کی تنگی کی وجہ سے اس سیمینار میں بہت کم وقت مل سکا، اس وجہ سے منظوری لینے کے باوجود ہم اس کو عملی شکل نہیں دے سکے. تو سعودی سفارت خانے کے ذمہ داران کا یہ اعتذار جو کہ مجھ کو موصول ہوا ہے میرے واٹس ایپ پر، وہ یہ ہے کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہم شرکت کرنے سے معذور ہیں اور سیمینار کے 2 دن کے بعد ہم دہلی پہنچ سکیں گے. ابھی ملک سے باہر ہیں، لہذا ہماری جانب سے معذرت پیش کر دی جائے اور اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی خصوصی زیارت کے لیے عنقریب کوئی وقت نکالا جائے. دوسرا پیغام ہے خاص طور سے اسلامک اسٹڈیز، جیسا کہ ہمارے بزرگ نے گزارش کی، انشاءاللہ اس پر بھی توجہ دی جائے گی. دوسرا پیغام ہے بہت قیمتی پیغام ہے، وہ امام حرم امام کعبہ کا پیغام ہے. جب اس سیمینار کی تفصیلات میں نے ان کو ان کے واٹس ایپ پر بھیجی تو ان کا جواب آیا ہے. وہ جواب، اس کا ترجمہ اور خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. شیخ صالح ابن حمید حفظہ اللہ جو کہ امام کعبہ ہیں، مسجد حرام مکہ مکرمہ کے خطیب ہیں، شیخ الائمہ ہیں، سعودی عرب کے سابق چیف جسٹس ہیں، رئیس مجلس شورا رہ چکے ہیں، دیوان ملکی کے مستشار ہیں اور وہاں کے کبار علماء کی ہیئہ کے ایک رکن ہیں. وہ اس کی مبارکباد دیتے ہوئے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ بڑی خوبصورت اور اچھی خوشخبری ہے. اللہ رب العالمین آپ کے والد گرامی پر رحم فرمائے، وہ اس تکریم کے حقیقی مستحق ہیں اور یہ خوشی کا موقع ہے. سیمینار کا موضوع بہت اچھا ہے. میرے خیال سے یہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری اور ان کی علمی اور سماجی نیز دعوتی زندگی کے لیے بھرپور مواد اور معلومات کا ذخیرہ ہوگا. اگر کوئی چیز عربی زبان میں شائع ہو تو مجھ کو ضرور فراہم کرائیں. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو یعنی مجھے کامیابیوں سے نوازے اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ ان کا پیغام ہے. اللہ رب العالمین اس سیمینار کو کامیاب فرمائے. سیمینار میں
بہت ساری چیزیں ایسی آ سکتی ہیں یا آئیں گی جن سے اختلاف کی گنجائش ہو. علمی بنیادوں پر وہ اختلاف کیا جانا چاہیے، لیکن قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کی بنیاد پر اس اختلاف کا حل تلاش کیا جانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. میں ذاتی طور پر مشکور ہوں مولانا محمد رحمانی صاحب کا. علی گڑھ کے مسائل پر مولانا عبدالحمید رحمانی کی جو تحریریں ہیں، اور بھی تحریریں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی تحریریں ہیں، وہ سب ہم لوگوں نے جمع کر لی ہیں، اور ڈاکٹر لبنہ ناز ان کا انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے کتابی شکل میں انشاءاللہ اس کو شائع کرنے کا ہمیں ارادہ ہے. وہ ہم لوگ انشاءاللہ شائع کریں گے. شکریہ.